بادشاہ عالمگیر کی بیٹی تھی، اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی زیب النساء انتہائی نیک خاتون تھی اور قرآن کریم کی حافظہ بھی تھی، ساتھ ساتھ وہ شاعرہ بھی تھی۔ تو اورنگزیب عالمگیر کے بادشاہ کے دربار کے اندر شعراء اپنا اپنا کلام لے کر آتے تھے اور اس کو پڑھتے تھے۔ تو اورنگزیب عالمگیر کی جو بیٹی تھی زیب النساء، یہ بھی اپنا کلام لکھ کر بھیج دیا کرتی۔ اب جب کلام پڑھا جاتا تھا وہ بیہودہ قسم کا کلام تو ہوتا نہیں تھا، جیسے آج کل کے گانوں کے شاعری ہوتی، دوسری تیسری چیزیں ہوتی ہے جو انتہائی نازیب ہے، اس میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ وہ ایک کلام ہوتا تھا اور اس کو پڑھا جاتا تھا، اس کے کئی معنی ہوتے تھے، گہرائی اس میں ہوتی تھی۔ تو زیب النساء کا کلام جب پڑھا گیا وہ تمام شاعر، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ اس کی شاعری باقی شاعروں کے شاعری کے اوپر وہ حاوی ہو جاتی تھی۔ تو اس کی گہرائی کو دیکھ کر، ان کے الفاظ کو دیکھ کر ایک درباری کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ یہ جو بادشاہ کی بیٹی ہے اس کا اتنا گہرا کلام ہے اور اتنا زمانی کلام ہے، یہ پتہ نہیں خود کیسی ہوگی۔ اس لیے کہ جب انسان کسی کی بات سنتا ہے اور اس سے متاثر ہوتا ہے، انسان کے دل میں پھر یہ بات بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس بات کرنے والے کو میں دیکھ لوں۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو دور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، تو جب کلام ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ مطالبہ کیا، ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو ابھی دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ تو جب انسان کسی کے کلام سے متاثر ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی کہ میں اس کا دیدار کروں۔ تو اس درباری کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، کسی طریقے سے یہ خبر زیب النساء تک پہنچ گئی کہ وہ جو درباری ہے وہ آپ کے کلام سے متاثر ہو گیا ہے، اور وہ یہ اس کے دل میں خواہش ہے کہ میں اس شاعرہ کو دیکھ لوں کہ کس قسم کی خاتون ہے۔ تو اس نے زیب النساء نے اس کے جواب کے اندر ایک شعر بھیجا اور اس نے کہا، در سخن مخفی منم تو بوئے گل، در برگ گل ہر کے دیدن میل دارد، در سخن دیدن مرا۔ کہ اس نے کہا کہ میں اپنے اشعار کے اندر اور اپنے کلام کے اندر اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح پھول کی پتیوں کے اندر مہک چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ پھول کی پتیوں کے اندر جس طرح خوشبو وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے اور محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح میں بھی اپنے کلام کے اندر وہ محسوس ہو رہی ہوں، جس کو جو نا کلام کو غور کرنے سے میں سمجھ میں آ جاؤں گی۔ اور اس نے کہا کہ جو بھی شخص در سخن مخفی منم چون بوئے گل، در برگ گل ہر کے دیدن میل دارد، در سخن دیدت مرا، کہ ہر شخص، ہر وہ شخص جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کے اندر غور و فکر کر لے، وہ مجھے دیکھ لے گا۔ میں اپنے کلام کے اندر اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح خوشبو اپنی پھول کی پتیوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور جو بھی بندہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے کلام کے اندر غور و فکر کر لے، وہ مجھے دیکھ لے گا۔ تو زیب النساء کی اس شعر سے اور ان کے اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی بھی کلام کے اندر غور کرتا ہے تو متکلم کا مقام اور مرتبہ اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آج بھی اگر قرآن کریم کے اندر غور کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اتنی بڑی ذات اور اتنا بڑا رب جس نے یہ کلام ہمارے پاس بھیجا ہے، جو سید الکتب ہے اور تمام کتابوں کے یہ سردار کتاب ہے، اس کی گہرائی اور اس کی معانی اور اس کے سمندر کی گہرائیاں اور اس کا جو ہے نا کبھی نظر نہ آنے والا جو کنارہ ہے، وہ یہ کتنا سمندر ہے جو وسیع بھی ہے، ساتھ میں عریض بھی ہے اور ساتھ میں عمیق گہرا بھی ہے۔ تو قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، ہمیں چاہیے اس قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ اس کے معانی سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب باقی تمام چیزوں کی پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تھوڑا بہت وقت اس کلام پاک کے لیے ہم نکالیں تاکہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے ہماری جو دنیا کی بھی اور ہمارے آخرت کی بھی پریشانیاں اور
مسائل پر فرمائیں باقی دعوانا